حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک سفر سے واپسی فرما رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، آپ کو ایک بستی نظر آتی ہے، آپ اس بستی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ بستی کی مسجد کے دروازے پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو گھوڑے کو باندھنے کے لیے کوئی جگہ کوئی چیز میسر نہیں ہوتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ کس طرح اس گھوڑے کو باندھنے کا انتظام فرمایا جائے کہ ایک شخص کا اسی دیر میں گلی میں سے گزر ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے فرماتے ہیں کہ اگر آپ میرے گھوڑے کو تھوڑی دیر کے لیے تھام کے رکھیں تو میں نماز ادا فرما لوں۔ وہ شخص راضی ہو جاتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کی لگام اس کو دے دیتے ہیں، اندر مسجد تشریف لے جاتے ہیں، نماز ادا فرماتے ہیں، اور نماز ادا فرما کے واپس باہر نکل رہے ہوتے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے آپ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کہ جس شخص نے میرے گھوڑے کو پکڑا ہوا ہے، اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میرے ساتھ بلائی کی ہے، تو میں اس کو 2 درہم انعام کے طور پر، تحفے کے طور پر عنایت فرماؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مسجد سے باہر آتے ہیں تو منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہ شخص اور آپ کے گھوڑے کی زین دونوں غائب ہوتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا سفر چونکہ لمبا ہوتا ہے تو آپ کو زین چاہیے ہوتی ہے، اس لیے آپ اسی بستی کے بازار میں ایک دکان پہ تشریف لے جاتے ہیں، دکاندار سے زین کا پوچھتے ہیں، وہ زین کا بتاتا ہے۔ 2 درہم وہ دکاندار آپ سے قیمت مانگتا ہے، آپ اسے 2 درہم قیمت عنایت فرماتے ہیں۔ زین آپ کے ہاتھ میں جب آتی ہے تو یہ وہی زین ہوتی ہے جو آپ کے گھوڑے سے اس شخص نے چرا کے اس دکاندار کو جا کے بیچی تھی۔ جہاں پہ آپ ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا رزق لکھ دیا گیا ہے، یہ اس کی اپنی کاوش ہے، اپنی کوشش ہے کہ اس کو حلال کے طریقے سے حاصل کرے یا پھر حرام کے طریقے سے۔ میں نے اس شخص کے لیے چاہا تھا کہ میں اس کو 2 درہم تحفے کے طور پر، انعام کے طور پر دوں گا اور یہ اس کے لیے حلال ہوتے، لیکن اس شخص نے ان کو حرام کے طریقے سے حاصل کر لیا۔ ہمیں بھی اس چھوٹی سی کہانی سے، چھوٹی سی سٹوری سے سوچنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے جو رزق کے وسائل ہیں، ہمارے جو آمدن کے ذرائع ہیں، کیا وہ سارے کے سارے حلال کے ہیں یا حرام کے؟ اللہ تعالیٰ نے میرا اور میرے تمام دیکھنے والوں کا جو رزق ہے وہ لکھ دیا ہوا ہے، تمام انسانیت کا رزق لکھا جا چکا ہے۔ کوئی شخص موت سے پہلے انسان کا رزق انسان کے پیچھے ایسے دوڑ رہا ہوتا ہے جیسے موت اس کے پیچھے دوڑ رہی ہوتی ہے۔ موت کی طرح انسان کا رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے، اور انسان اپنا آخری لقمہ اور آخری قطرہ کھائے بغیر اس دنیا سے نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔